علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ 22 پارہ سورہ احزاب رکوع 3 آیت 41 اور 42 میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ میں یہ بات آج آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ عمومی طور پر لوگ سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگتے ہی سیدھا مسجد کے باہر چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز مکمل ہو جائے تو تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھیں، ذکر خدا کریں، کچھ تسبیحات پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اس کے بعد یہاں سے جائیں۔ لیکن دعا مانگنے کی دیری بھی نہیں ہوتی ہے، لوگ اٹھ کے بس باہر چلے جاتے ہیں۔ ہمارا مزاج ہی نہیں بن پا رہا ہے کہ ہم تھوڑی دیر 10-5 منٹ بیٹھ کر کے نماز کے مکمل ہو، نماز کے اختتام کے بعد بیٹھے اور ذکر خدا کیا کریں۔ ذہن نماز پڑھنے آئے، دعا ہوئی نہیں ہوئی، چلو فوراً باہر۔ اب کوئی بھی نماز میں دیکھیں، ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں بعد عشاء، یہ محفل ہے، اس لیے اگر یہ محفل نہیں ہوتی تو لوگ یہاں نہیں بیٹھتے۔ کوشش یہ کریں کہ نماز کے بعد بھی کچھ ذکر و اذکار، اوراد و وظائف کر لیا کریں، کم سے کم 100 بار درود شریف بھی پڑھ لیا کریں۔ کیا کریں گے ہم بھی باہر جا کر، کتنا ہم بزی رہیں گے دنیا میں، چند منٹ نکال کر کے اللہ کا ذکر خیر ہم نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں، کرنا بھی چاہیے ہم، لیکن یا تو ہمارا ذہن اس طرف گیا نہیں یا ہمارا مزاج بنا ہی نہیں، اس لیے ہم سلام پھیر کر کے مسجد سے فوراً نکل جانے کے فراق میں رہتے ہیں۔ آج کے بعد انشاءاللہ بیٹھیں گے تھوڑی دیر، کچھ دیر ایک تسبیح لے کے پڑھیں، اس کے بعد پھر جائیں۔ اور یہی محفل اور مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھ جانا آخرت میں بڑا فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ فرمان الہی کا مفہوم، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو خوب یاد کرو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ یہ اللہ نے کہا اور ہر کسی کو نہیں کہا، اللہ نے مسلمانوں کو کہا ہے، اے ایمان والو یعنی مسلمانوں اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی پاکی بولو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس طرح کے جو صیغے ہیں ان کا ورد کیا کریں، اس سے اللہ تبارک و تعالی بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم کا 5واں پارہ سورۃ النساء رکوع 12 کی آیت نمبر 103 میں اللہ کا فرمان ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔ اس کا مفہوم یہ کہ جب تم نماز مکمل کر چکو تو کھڑے، بیٹھے
اور کروٹوں پر لیٹے اللہ کا ذکر کرو. ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. ہم بیٹھے تو بھی اللہ کا ذکر کریں, کھڑے رہیں, چلتے پھرتے ذکر خدا کریں, حتیٰ کہ بستر میں لیٹے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں. عبادت الہی کے لیے ٹائم متعین ہے. فجر و ظہر و عشاء مغرب وغیرہ کے لیے ٹائم متعین ہے, لیکن ذکر خدا کے لیے وقت متعین نہیں. جب چاہو خدا کا ذکر کرو. اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ کرو, چلتے پھرتے اللہ اللہ کرو, سوتے جاگتے اللہ اللہ کرو. اللہ نے زندگی دی ہی اسی لیے, اللہ نے پیدا کیا ہی ہے اسی لیے. لیکن افسوس ہے, ہزارہا افسوس ہے ہم پر کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہیں نکال پاتے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. بس بھاگنے کے چکر میں نہیں رہیں گے. کتنا بھاگیں گے, کب تک بھاگیں گے اور کہاں تک بھاگیں گے؟ ایک دن ایسا آئے گا کہ بھاگنا ختم ہو جائے گا. اللہ نے کہا نا دوسرے پارے میں, انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنا بھاگو مگر پھر کر کے اسی کے طرف جانا ہے. کتنا بھاگو, کتنا بھی بھاگ لو, لیکن اللہ فرماتا کہ وہ الیہ راجعون, پلٹ کر کے اسی کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. تو جس کے حضور پہنچنا ہے بھاگ کے کریں گے کیا؟ کہاں تک بھاگیں گے؟ کوشش یہ رہے کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی تھوڑی دیر بیٹھیں, ذکر خدا کر کے یہاں سے جائیں. اس باب میں, اس موضوع میں قرآن کریم کی کئی ساری آیتیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اپنے رب کا ہمیشہ ذکر کرتے رہے, ہمیشہ ذکر کرے. حدیث شریف میں ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی. اس کا مفہوم یہ ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ, میرا بندہ جو مجھ سے گمان رکھتا ہے, میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے, میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں. میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا, میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں. اور جب کوئی بندہ میرا ذکر کرتا ہے, میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اور حدیث کا اگلا مفہوم کہ اگر کوئی بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو ایسے ہی یاد کرتا ہوں جیسے خدا کی شان ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے خدا مجھ کو دل میں یاد کرتا ہے, یہ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اللہ دل سے پاک ہے. اللہ دل سے, ہم کہتے خدا مجھ کو دیکھتا ہے, لیکن یہ سوچنے کہ خدا کی آنکھیں ہیں جیسی ہماری آنکھیں, یہ نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ خدا آنکھ سے پاک ہے. خدا زبان سے, اللہ کان سے, ہاتھ سے, جسم سے. ہاں, یہ کبھی نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھتا ہے کہ جیسے میری آنکھیں معاذ اللہ ویسے خدا کی آنکھیں, نہیں کہہ سکتا. اس لیے اللہ جسم سے وہ دیکھتا ہے, اس کا دیکھنا نرالی شان ہے. وہ سنتا ہے, اس کی وہ جیسے سنتا ہے اس کی شان ہی نرالی ہے. وہ اپنی شان کے مطابق سنتا ہے, اپنی شان کے مطابق دیکھتا ہے. فرمان مصطفیٰ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کو دل میں یاد فرماتا ہے, یاد کرتا ہے, تو رب کہتا ہے میں بھی بندوں کو ایسے ہی یاد کرتا ہوں جیسے خدا کی شان ہے. اور اگلا مفہوم یہ کہ اگر کوئی بندہ مجھ کو تنہا یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو ایسے یاد کرتا ہوں. اگر کوئی بندہ مجھ کو محفل میں یاد کرتا ہے, مجلس میں بیٹھ کر کے, تو اللہ فرماتا میں اس بندے کا ذکر اس سے بہتر محفل میں کیا کرتا ہوں. ہم یہاں 50-60 آدمی بیٹھ کر کے ذکر خدا کرتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں. اللہ کا فرمان جس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ پھر خدا کریم اس محفل سے بھی بہتر محفل, یعنی
فرشتوں کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا ذکر فرماتا ہے۔ یہ ہے ذکر کی برکت۔ اللہ رب العالمین اس محفل سے بہتر محفل میں اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے، اس لیے تنہائی میں بھی خدا کا ذکر کریں، آپ محفل میں بیٹھے ہو تو بھی خدا کا ذکر کریں۔ علماء نے کہا ذکر کی 3 قسمیں ہیں، ذکر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ذکر کا نام ہے ذکر لسانی، ایک ذکر ہے ذکر لسانی، ایک ہے ذکر قلبی، اور ایک ہے ذکر بالجوارح۔ ذکر لسانی زبان سے خدا کو یاد کرنا، اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ الصمد، اس قسم کے اور جو الفاظ ہیں زبان سے اللہ رب العالمین کی تحمید بیان کرنا، تسبیح بیان کرنا، تقدیس بیان کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، زبان سے کرنا، اس کو ذکر باللسانی کہا جاتا ہے۔ اور ذکر بالقلب، دل سے خدا کو یاد کرنا، زبان سے نہیں پڑھ رہا ہے مگر دل میں خدا کی نعمتوں کو یاد کر رہا ہے۔ بندہ پھر یہ بیٹھ کر کے سوچتا ہے کہ رب العالمین نے اتنی بڑی دنیا بنائی، اس میں اتنی نعمتیں بنائی، رب نے مجھ کو پیدا کیا، دل ہی دل میں خدا کو یاد کرتا ہے کہ رب نے مجھ کو جسم دیا، آنکھیں دی، زبان دی، کان دیا، یہ اس طرح اتنے سارے اعضاء اللہ نے مجھ کو عطا کیا، اور دنیا میں خدا نے اتنی ساری مخلوقات کو بنایا ہے۔ یعنی بندہ دل میں خدا کو یاد کرتا ہے، اس کو ذکر بالقلب کہا جاتا ہے۔ اور ذکر لسانی، قلبی اور بالجوارح، اپنے جسم کے اعضاء، ہاتھ پیر کان وغیرہ، زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، یعنی ہاتھوں کے ذریعے سے خدا کا ذکر کرنا، پیروں کے ذریعے سے خدا کا ذکر کرنا، جسم کے دیگر اعضاء کے ذریعے سے خدا کا ذکر کرنا، اس کو ذکر بالجوارح کہا جاتا ہے۔ ہاتھ سے ذکر یعنی ہاتھ کے اشارے سے خدا کا ذکر کیا، پیر سے ذکر یعنی پیروں کے ذریعے چل کر کے خدا کے ذکر میں حاضر ہوا۔ یہ بدن کے جسم کے اعضاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ نماز ایک بہترین ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر لسانی بھی کرتا ہے، ذکر قلبی بھی کرتا ہے، ذکر بالجوارح بھی کرتا ہے۔ وہ اللہ نے خود فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے۔ جب بندہ نیت باندھا ہے نا ہاتھ اٹھا کر کے، تو یہ ہاتھوں کا ذکر ہے۔ رکوع میں جاتا ہے، یہ جسم میں جھکنا، یہ پیٹھ وغیرہ کا ذکر ہے۔ پھر بندہ یہ کھڑا ہوتا ہے پیر کے ذریعے، یہ پیر کا ذکر ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کا ذکر جس طرح بھی ہو بندے کو کرتے رہنا چاہیے، زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو، جسم کے دیگر عضو کے ذریعے سے ہو، دل میں خدا کو یاد کرے، یعنی ہر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے۔ بندہ خدا کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں میں بندے پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو زمین میں بندہ میرا ذکر کرتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ حلقہ بنائے بیٹھے ہیں، پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ تو لوگوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے، خدا کے ذکر کے لیے۔ پھر پوچھا کیا اسی لیے بیٹھے ہو؟ اور کوئی مقصد نہیں؟ مطلب انہوں نے کہا صرف اسی لیے بیٹھے ہیں ہم سب کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ پھر جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کرام کو دیکھا کہ حلقہ بنائے بیٹھے ہیں، نبی نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ تو کہنے لگے اللہ کے ذکر کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا تم قسم کھا کے کہہ سکتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا میرے آقا یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تمہارے کہنے پر شک نہیں، مجھے تم کو قسم دے رہا ہوں، شک نہیں کہ تم جو بولتے ہو غلط ہو،
جو تم کہہ رہے ہو مجھ پہ، یہ مجھے یقین نہیں ہے اس لیے قسم نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے، انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ آپ کے غلام جو بیٹھ کر کے ذکر خدا کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان میں، فرشتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر فخر فرماتا ہے۔ مطلب ہے کہ دیکھو فرشتوں، زمین میں اللہ میرے بندے زمین میں حلقہ بنا کر کے میرا ذکر کر رہے ہیں۔ تو جو بندہ دنیا میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں میں اس بندے پر فخر فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ کو بھولا نہیں، مجھ کو یاد کر رہا ہے۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا، ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کرو، اللہ کو خوب یاد کرو، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اٹھو تو خدا کا ذکر کرو، چلو پھرو بیٹھو تو اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کے ولیوں کے واقعات کو پڑھیے نا، کتابیں بھری پڑھیے اللہ کے ولیوں کے واقعات سے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کا ذکر کس طرح سے کیا ہے۔ کسی بزرگ کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ ہمیشہ جب ستو گھول کے کھاتے تھے، روٹی نہیں کھاتے تھے، ستو پیا کرتے تھے۔ ستو جانتے ہیں نا، ستو سمجھتے ہیں نا، پانی میں گھول کے پی لیا کرتے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھی آپ روٹی نہیں کھاتے ہیں، جب بھی دیکھتے ہیں آپ صرف ستو ہی پیا کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا میں ستو کے پینے میں اور روٹی کے نوالا چبانے میں 70 تسبیحات کا فرق پایا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ کہ جتنی دیر میں نوالا چباتا ہوں اتنی دیر میں 70 بار خدا کا ذکر کر لیتا ہوں۔ تو پھر میں یہ سوچا کہ پیٹ بھرنا مقصد ہی تو ہے، تو پھر روٹی کیوں چباؤں؟ اس لیے میں ستو گھول کے جلدی پی لیتا ہوں، جتنی دیر روٹی چباؤں گا نہیں اتنی دیر خدا کا ذکر کر لوں گا۔ آپ دیکھیں ان لوگوں کا عمل، وہ لوگ کھانا تک نہیں کھاتے تھے کہ بھئی جتنی دیر کھانے چبانے میں لگا دیں گے اتنی دیر خدا کا ذکر کر لیں گے۔ ہمارا مزاج نماز ختم نہیں ہوئی کہ فوراً بھاگو مسجد سے باہر، چلو یہاں سے۔ اس لیے ذہن کو چینج کریں، سوچ میں تبدیلی لے کر کے آئیں، اور یہ سوچیں کہ اللہ نے زندگی دی کس لیے، رب نے ہم کو بنایا ہے کس لیے، رب نے مجھ کو پیدا کیا ہے کس لیے۔ کبھی ہم غور کریں تو صحیح، گھر میں جا کے تنہائی میں بیٹھے اور پھر کبھی محسوس کریں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا بنائی، اس نے مجھ کو پیدا کیا ہے، میں ہوں کس لیے۔ اللہ رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا۔ اس لیے انشاءاللہ نماز پڑھ کے فوراً مسجد سے نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے، بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بھی نماز میں آئے، ہاں اگر کوئی کام آپ کا ہے، ارجنٹ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دقت ہے، کوئی مجبوری ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر آپ فری ہیں 10 منٹ بیٹھ سکتے ہیں تو کم سے کم بیٹھ کر کے خدا کا ذکر کر کے پھر جائیں یہاں سے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ مسئلہ شریعہ ملاحظہ فرمائیں، بات چل رہی ان باتوں کی جن کی وجہ سے نماز میں سجدے سہو کرنا پڑتا ہے۔ اس کا ایک مسئلہ آج کہ مان لیجئے کہ قعدہ اخیرہ جس میں سلام پھیرنا ہوتا ہے، بندہ احتیاط میں بیٹھا، تشہد پڑھ لیا اور ذہن میں بات رہی نہیں کہ یہ 4 رکعت ہے یا 2 رکعت ہے یا 3 رکعت ہے، اور وہ کھڑا ہو گیا ہے نا، اور کھڑے ہونے کے بعد یاد آیا کہ یہ تو آخری رکعت تھی، مجھ کو سلام پھرنا تھا اس میں بیٹھ کر کے، اب کیا کریں؟ علماء بیان فرماتے ہیں حتیٰ کہ اگر بندہ رکوع میں چلا گیا، ابھی سجدے میں نہیں گیا ہے، اور سجدے میں جانے سے پہلے بھی یاد ہے کہ یہ آخری رکعت ہے، تو جہاں یاد ہے وہیں سے بیٹھ جائے۔ رکوع میں یاد ہے تو کھڑا نہ ہو، بس بیٹھ جائے، ہے نا، بیٹھ کر کے تشہد پڑھے، سلام پھیرے، سجدہ سہو کرے۔ یعنی 4تھی رکعت میں بندہ احتیاط پڑھ کے سلام پھیرنا تھا، وہ کھڑا ہو گیا بھول سے، اب جو ہی کھڑا ہو گیا اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ 5ویں رکعت کے سجدہ کرنے سے پہلے سجدے سے پہلے اگر یاد آ گیا بیٹھ جائے،
سلام پھیرے، سجدہ سہو کرے، پھر اتحیات وغیرہ پڑھ کے سلام پھیرے، نماز مکمل ہو جائے گی، ہے نا۔ لیکن اگر 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا، اب وہ بندہ پھر بیٹھ کے نہیں، سلام نہ پھیرے، اب کیا کرے، 1 رکعت اور ملا لے، اس رکعت کو ملا کر کے نماز مکمل کرے، اور جو نماز تھی اصل میں ہو اس کو واپس سے پڑھ لے، اس کو دوہرا نماز کرے، سمجھے۔ دیکھیے دوسرا مسئلہ کہ آخری رکعت میں قعدہ کرنا تھا، بیٹھنا تھا، بندہ بیٹھا ہی نہیں کہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہونے کے بعد یاد آیا کہ مجھے تو یہاں بیٹھنا ہے، اور پھر بیٹھ گیا، تو اگر ابھی اتنا کھڑا ہوا تھا کہ بیٹھنے کے قریب تھا، تب تو سجدہ سہو نہیں ہے، یعنی کہ ابھی وہ اتحیات میں بیٹھا تھا کہ وہ گھٹنا زمین پر ہی ہے، جیسے کھڑا ہو گیا، یا پھر جیسے کبھی کبھی بیٹھتے سجدے کے قریب ہے، نہیں اتنا اٹھے کہ اس کو سجدے کے قریب کہا جاتا ہے، تو پھر اس میں سجدہ سہو نہیں، بیٹھ جائے نماز مکمل کر لے۔ لیکن اتنا کھڑا ہوا کہ کھڑے ہونے کے قریب تھا، اس کو یہ سمجھیے یہ جو ران اور یہ پنڈلی ہے، یہ اگر الگ الگ ہو گئے تو کھڑے ہونے کے قریب ہو گئے، اور ران اور پنڈلی چپکی ہوئی ہے تو بیٹھنے کے قریب وہ بیٹھ جائے پھر۔ تو اگر یہ حصہ الگ ہو گیا ہے نا، اور کھڑا ہو گیا، اتنا اوپر کھڑا ہو گیا، اب بیٹھ رہا ہے، تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ ایسے دوسری رکعت میں بندے نمازی کو بیٹھ کر کے اتحیات پڑھ کے پھر کھڑا ہونا تھا، لیکن یہ 4 رکعت والی ہے۔ اچھا یاد رکھیں، یہ چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، چاہے واجب ہو، چاہے فرض ہو، تمام نمازوں کا یہی مسئلہ ہے کہ دوسری رکعت میں بیٹھ کر کے اتحیات پڑھنا تھا، لیکن بندہ بھولے سے کھڑا ہو گیا، پھر وہی اگر بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے، اتحیات پڑھے، سجدہ سہو نہیں ہے۔ لیکن اگر کھڑے ہونے کے قریب تھا اور پھر یاد آ کہ مجھ کو یہاں بیٹھ کر کے 2 رکعت میں اتحیات پڑھنی، اب پھر بیٹھ گیا تو بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ 2 رکعت میں بیٹھنا تھا لیکن کھڑا ہو گیا، تو اگر کھڑے ہونے کے قریب تھا تو کھڑا ہو جائے، اب نہ بیٹھے، اس لیے کہ بیٹھے گا تو بھی سجدہ سہو ہے، اور نہیں بیٹھے گا تو بھی سجدہ سہو ہے۔ اس لیے کہ 2 رکعت میں بیٹھنا تھا لیکن کھڑے ہونے کے قریب ہو گیا تو کھڑا ہی ہو جائے، نماز مکمل کرے، سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ اگر بیٹھے گا کھڑے ہونے کے بعد بھی تو بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تیسرا مسئلہ، منفرد اکیلا بندہ نماز پڑھتا ہے، جیسے سنت ہے یا نفل ہے، فرض ہے، تو سنت نفل میں وغیرہ میں بندہ تو آہستہ قرأت کرے۔ فرض اگر نماز پڑھتا ہے، اگر وہ نماز سری ہے نا، سری ہے، جیسے ظہر اور عصر، یہ سری ہے، فجر، مغرب، عشاء جہری ہے، یعنی جن نمازوں میں امام صاحب زور سے قرآن پڑھتے ہیں ان نمازوں کو جہری کہا جاتا، جن نمازوں میں امام صاحب آپ دھیرے سے قرآن پڑھتے ہیں اس کو سری کہا جاتا ہے۔ آپ اکیلے ظہر کی نماز ہو یا عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، ہے نا، تو اس میں منفرد ہو یا پھر امام ہو، دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو دھیرے سے پڑھیں گے۔ اگر آپ ہو یا امام صاحب ہو، ایک آیت زور سے پڑھ دیا، پھر بعد میں یاد ہے کہ مجھ کو تو دھیرے سے پڑھنا چاہیے تھا، تو جو ہی ایک آیت، ایک لفظ کا علماء نے کہ اگر کوئی منفرد ہے اور ایک لفظ زبان سے نکل گیا زور سے، اس پر یہ حکم نہیں ہے، لیکن ایک آیت پڑھ دیا، ایک آیت پڑھ دیا تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ جس نماز میں دھیرے سے پڑھنا، دھیرے سے قرآن پڑھنا تھا، اس میں زور سے پڑھ دیا تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اور جن نمازوں میں زور سے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، جیسے مغرب، عشاء، فجر ہے، اس میں امام صاحب نے ایک آیت دھیرے سے پڑھ دی، پھر یاد آیا کہ نہیں مجھ کو تو یہاں زور سے پڑھنا ہے نا، ایک لفظ اگر دھیرے سے پڑھ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ایک آیت پوری اس نے دھیرے سے پڑھا، پھر یاد آیا کہ مجھ کو زور سے پڑھنا قرآن کریم کا، اب اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اس لیے یاد رکھے، جن نمازوں میں مقتدیوں کہ تو پڑھنا ہی نہیں ہے، لیکن اگر اکیلے نماز پڑھے گا، ظہر ہو، عصر، مغرب، عشاء وغیرہ ہو، تو عشاء، فجر اور مغرب میں تو
منفرد کو بھی اختیار ہے، وہ چاہے زور سے پڑھے چاہے وہ دھیرے سے پڑھے، لیکن جیسے ظہر عصر ہے اس میں امام ہو یا منفرد ہو سب کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ وہ دھیرے سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، جہاں زور سے پڑھ دیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ